بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، سعودی عرب، ایران، چین، ترکی، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، اسپین، یو کے، اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بعد بالآخر پاکستان کی جانب سے بھی ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی مذمت سامنے آ ہی گئی. کل کی سرکاری چھٹی کے باعث دفتر بند تھے، شاید اسی لیے آج بیان جاری ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کہنا تھا کہ غزہ کے عوام کی منتقلی کی بات تکلیف دہ ہے اور تشویشناک ہے. ہم فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق دو ریاستی حل کے حامی ہیں. جو فلسطینی چاہتے ہیں ہم اسی کی حمایت کریں گے. یقیناً بیٹر لیٹ دین نیور. بات کریں اگر عدالتی نظام کی، تو رمضان شوگر ملز کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اینٹی کرپشن عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ دے دی ہے. آپ کو یاد دلاتے ہیں 2015 میں شوگر مل کے ساتھ ایک نالا بنایا گیا تھا چنیوٹ میں. 2017 میں نیب نے انکوائری شروع کر دی اس نالے کے اوپر. 2018 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز تفتیش میں شامل ہو گئے. 2019 میں فرد جرم شہباز شریف پہ عائد ہوتا ہے. 14 فروری 2019 کو شہباز شریف کی ضمانت منظور ہوتی ہے. ایک سال کے بعد حمزہ شہباز کی ضمانت منظور ہوتی ہے. 11 ستمبر 2022 کو احتساب عدالت نے ریفرنس واپس نیب کو بھجوا دیا. 22 ستمبر 2023 کو دوبارہ احتساب عدالت ریفر ہوا. 6 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دیں. 17 اکتوبر 2024 کو احتساب عدالت نے کیس اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا. 3 فروری 2025 کو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. مدعی نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. فیصلہ اس لیے محفوظ ہوا. آج 6 فروری 2025 کو دونوں بری و جمع ہو گئے ہیں. قومی خزانے کو 21 کروڑ 30 لاکھ کا نقصان ہوا، الزام یہ ہے. مگر اس 10 سالہ قانونی چارہ جوئی کے دوران اس سے کئی گنا زیادہ رقم وکلا کی فیسوں اور عدالتوں کی فیسوں میں خرچ ہو گئی. قومی خزانے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر آگے بات کریں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی گئی ہے. مطلب اب تمام ہائی کورٹس میں نئے ججز کی بڑی ایک فہرست آنے والی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل 35 آسامیاں خالی تھیں، جس میں سے اب 9 پر ہو گئی ہیں. باقی بچی 26 خالی آسامیاں. دعا گو ہیں اپنے رب سے کہ جلد وہ بھی پوری ہو جائیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ 2 لاکھ سے زائد کیسز اللہ کرے ایک دن حل ہو سکیں. بات کریں ایک اہم دورے کی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا اہم دورہ چین کے جاری ہے، جو آج بھی مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. جیسا کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا، اسی کا ذکر آج بھی عقیل کریم ریڈی صاحب کی جو سیکیورٹیز ہیں، AKD سیکیورٹیز، اس کی ریسرچ رپورٹ میں لکھا گیا ہے، جس کے مطابق امریکہ چین کی تجارتی جنگ کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ سے برآمدی آرڈرز پاکستان منتقل ہو سکتے ہیں. ٹیکسز کے نفاذ سے عالمی اجناس کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، جس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان اہم اجناس کا بڑا ایکسپورٹر بھی ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں، گندم وغیرہ وغیرہ ہم بہت کچھ ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے پھر یہاں پر کمی ہو جائے. تو اس کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے پی کے صدر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر نے کہا ہے، عام انکشاف کیا ہے، کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دینے کے لیے انہیں 75 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی تھی، مگر انہوں نے وہ سودا نہیں کیا. مزید کہتے ہیں کہ سیاسی کارکن ہوں، سیاسی نوکر نہیں ہوں، غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہوں گا. صدر کے پی نے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا. کہا اگر بانی بھی میری بات نہیں مانیں گے تو پارٹی صدارت چھوڑ دوں گا. لیکن پی ٹی آئی کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے معزز مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سینئر سیاستدان حسن چوہان صاحب. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. فیاض صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی. آج کیونکہ اڈیالہ سے بھی یہ بیان آیا کہ عمران خان نے کوئی خط نہیں لکھا. گوہر خان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کے خط سے حکومتی جماعت میں، رولنگ پارٹی میں کھلبلی مچ گئی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 8 تاریخ کا احتجاج، پرسوں کا احتجاج، یوم سیاہ پی ٹی آئی منا رہی ہے، جماعت اسلامی نے بھی جوائن کر لیا ہے، جمعیت علماء اسلام فے نے بھی جوائن کر لیا ہے، اور کمال بات یہ حکومت نے بھی جوائن کر لیا ہے. میں بڑا حیران ہوا. حکومت یوم سیاہ اس لیے منا رہی ہے کیونکہ 8 فروری کو پرنس کریم آغا خان کی تدفین ہوگی، تو اس لیے حکومت بھی یوم سیاہ منا رہی ہے. آپ فیاض صاحب پی ٹی آئی کو آج کس دوراہے پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ عمران خان جیل سے کب نکلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی صاحب، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، بانی تحریک انصاف، امت مسلمہ کے عظیم منافق، ان کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنا تھوکا لازمی چاٹتے ہیں. اور تھوکا چاٹنے کو وہ یو ٹرن کہتے ہیں، اور یو ٹرن کو وہ سیاست کا جناب ایک بڑا، جسے کہتے ہیں صحت افزا قسم کا جناب ایک رویہ اور ایٹیٹیوڈ جناب اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو اب انہوں نے جو 6 نکاتی خط لکھا شیخ مجیب الرحمان کی جناب نقل میں،
اب اس 6 نکاتی خط کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے. تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے عین مزداق اور عین مترادف. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہی نہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے سارا دن ناچ ناچ کے انہوں نے پچھلے 4-6 دنوں میں اس خط کا واویلا مچایا اور ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جناب اس کو اپلوڈ کیا. ان کا ذہن یہ تھا کہ ابھی جو آپ کی کور کمانڈر میٹنگز ہونے والی تھی اس میٹنگ سے پہلے وہ یہ خط لکھیں گے اور پھر اس میٹنگ کے اندر کوئی اس کی ڈسکشن ہوگی اور اس ڈسکشن میں کوئی نہ کوئی شاید میرے حق میں بیان دے گا, کوئی رائے دے گا. اس طرح فوج کے اندر تفریق پیدا ہوگی. فوج نے اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا. گو ٹو ہیل کا جناب ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ رویہ شو کرتے ہوئے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اور جب اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا اور پھر فوج کی طرف سے یہ میسج آیا کہ بھائی ہمیں خط نہ لکھو, اپنے ابا جی ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھو جن کو پچھلے 8 سے 9 ماہ آپ اپنا ابو سیاسی ابو بنا کے پھر رہے تھے, آپ ان کو خط لکھیں. تو اب یہ کہتے ہیں بھاجن خط تو ہم نے لکھا ہی نہیں. تو اب اس سے کیا کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اوپن لیٹر تھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے, بس سمجھے پہنچ گیا ہے. اب کچھ سمجھ نہیں آتی ان کی. اوپن تھا, کنسیلڈ تھا, ریویلڈ تھا, چھپا ہوا تھا, جو بھی تھا ڈسٹ بن میں گیا, کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آیا. میں نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ خط ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھنا چاہیے تھا. اوکے, اپنے سیاسی ابو جی کو لکھنا چاہیے تھا, جس سیاسی ابو جی کے حوالے سے بانی تحریک انصاف پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا جناب نوید سنا کر اپنی رہائی کی جناب خوشیاں منایا کرتے تھے ورچولی اپنے لیڈرز کو بھی, اپنے وکلاء کو بھی, اپنے فیملی ممبرز کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ میرے سیاسی ابو ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, وہ آئیں گے تو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ چھوٹے گا. فیاض صاحب 8 فروری حکومت کا یوم سوگ ہے, پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں کا یوم سیاہ احتجاج. تو پھر میرا خیال 25 جولائی 2018 کے اوپر بھی پھر یوم سوگ ہونا چاہیے اور یوم احتجاج ہونا چاہیے. ادھر بھی جناب آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھا تھا کی وجہ سے پھر جناب آپ کی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور پھر بلوچستان کے اندر 20 سیٹیں لے کر تحریکیں گئی تھی اور پھر ان کی حکومت بنائی گئی تھی. تو پھر اس کے اوپر بھی یوم احتجاج ہونا چاہیے. لیکن 8 تاریخ کا یوم احتجاج مشترکہ ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بقول کے پی کی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا یوم احتجاج بنا لے, کوئی پنجاب کے رزلٹ کے حوالے سے بنا لے, کوئی کے پی کے رزلٹ کے حوالے سے بنا لے, کوئی بلوچستان کے رزلٹ کے حوالے سے بنا لے. چلو تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم ساروں کی ایک کہانی ہے. تو یہ جو 8 فروری ہے یہ ساروں کا ایک ہی غم ہے اور ایک ہی کہانی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اللہ اس غم کو دور کرے, اللہ اس غم کو دور کرے. سر بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے سر. دنیا بھر کی سیاست انٹرنیشنل پالیٹکس میں ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم جانتے ہیں بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے آتے ہی کینیڈا کے اوپر ٹیکس لگا دیا, چین پہ ٹیکس لگا دیا, میکسیکو پہ ٹیکس لگا دیا, تاریخ وطن کو واپس بھیجنا شروع کر دیا, 100 سے زیادہ بھارتیوں کو واپس ڈیپورٹ کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ سر ایک ٹیرف وار شروع ہو گئی ہے اور اسپیشلی امریکہ کا ٹارگٹ چائنا ہے. پاناما کینال اس سے لیا جا رہا ہے, بہت سارے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ان کی ایک $6 ملین کی ایپ نے امریکہ کو $1000 ارب کا نقصان پہنچا دیا ڈیپ سیک نے. اب زرداری صاحب چائنا میں, 2 چیف منسٹر, ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر, ایک ہمارے ہوم منسٹر صاحب جو کہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, فورن منسٹر بھی ہیں, 2 صوبوں کی کابینہ بھی ہے, اہم منصوبے بھی ہو رہے ہیں. اور زرداری صاحب کا کل جو بیان ہے صدر مملکت کا, وہ کہتے ہیں ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں, پھر کسی اور کے اتحادی ہیں. واضح طور پہ مجھے لگا کہ سر جس طرح چین نے یہ بات پوچھی کہ آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں, ہمیں یا امریکہ کو, ڈیسائیڈ کر لیں. اور سیکیورٹی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سیکیورٹی کے معاملات پر, کیا آپ کو لگتا ہے وہ اعتماد بحال ہو پائے گا؟ فیاض صاحب. اچھا, سب سے پہلے تو میں صدر زرداری کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے کیٹیگوریکلی چائنا کی حیثیت کو, پاکستان کی نظروں میں جو چائنا کی حیثیت ہے, اہمیت ہے, سگنیفیکنس ہے, امپورٹنس ہے, اس کو ڈکلیئر بھی کیا, اس کو کلیریفائی بھی کیا, اس کو اوپن بھی کیا, اس کو نوشتہ دیوار کے طور پہ رائٹنگ آن دا وال
کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. میں زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور یہی پاکستان کی ریاست کی پالیسی بھی ہے. دوسرا جہاں تک آگے ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی ڈونلڈ ٹرمپ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میری رائے بڑی کلیئر ہے جی. نہ تو میں اوور ایو ہوں, نہ میں امریکہ کا, یورپ کا, عالمی طاقتوں کا ذہنی غلام ہوں. اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق چار یار مولا علی کے صدقے اور شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں بڑا اللہ پاک کے کرم سے چیزوں میں کلیئر ہوں. مجھے کوئی امریکہ یورپ کا نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف. لیکن ایک چیز میں بتا دوں سر, جو عالمی سپر پاور امریکہ کی مٹی پلیت ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنی ہے نا, وہ کسی نے نہیں کی ہوگی ہسٹری میں. یہ بات میری لکھ لیں. پوری پاکستانی قوم کو میں یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ آج اس کے سروں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے نا وہ مسلط ہے. کس طرح؟ اب دیکھیں, اس نے آتے ساری یہ رات کو جو سوچتا ہے صبح اٹھ کے جناب ٹویٹر پہ, ایکس پہ اور جناب کسی نہ کسی سپیچ پہ جناب وہ نکال دیتا ہے. پہلے اس نے پنگا کیا کینیڈا کے ساتھ, وہ بیک آؤٹ کیا. پھر پنگا کیا میکسیکو کے ساتھ, وہ بیک آؤٹ کیا. پھر پنگا کیا چائنا کے ساتھ, اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اب جناب اس کو رات کو اس نے سوچا, صبح اٹھ کے جناب نتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے غزہ کے حوالے سے جو اس نے انتہائی غلیظ قسم کا بیان دیا ہے, جو انٹرنیشنل پالیٹکس, جو انٹرنیشنل رولز, جو یو این او کے رولز کے عین منافی ہے, جس کے اوپر یورپ, یورپی یونین, جرمنی, یورپ کے ممالک, اقوام متحدہ, حتیٰ کہ سعودی عرب کہ جو ان کا الائی ہے, اس نے بھی شٹ اپ کال دی اس کو کہ جناب والا اپنی اوقات میں رہے, اپنی ڈومین میں رہے, اپنی رینج میں رہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 6 مہینوں میں امریکہ کے پلے کچھ نہیں چھوڑے گا. امریکہ کے پلے عزت, وقار, احترام کسی حوالے سے بھی دن بدن امریکہ ڈیکلائن ہوگا انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ایک ریسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی اس نے ناشتے کے اندر کہا تھوڑی دیر پہلے تقریر میں کہ امریکہ کا سنہری دور آ رہا ہے. وہ یار یہ کون سا سنہری دور ہے کہ جس کے اندر جناب امریکی سربراہ ہر روز ایک نئی بونگی مار رہا ہے, ہر روز ایک نئی چول مار رہا ہے, اور اس کے اوپر پورا امریکہ شرمندہ ہوتا ہے. امریکہ کا جناب محکمہ خارجہ آ کے اس کا ترجمان جسٹیفیکیشنیں دیتا ہے, کلیریفیکیشنیں دیتا ہے شرمندگی کے مارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا سا اب امریکن ڈیپ سٹیٹ اس کو اپنی اوقات اور اپنے پجامے میں لانا شروع کرے گی. اور اس کے اوپر پہلے بھی جب یہ پہلا اس کا دور تھا, اس کا امریکن ڈیپ سٹیٹ سی آئی اے کے ساتھ نہیں بنتی, ابھی بھی نہیں بنتی, لیکن یہ ہر روز جو ایک نئی درفتنی چھوڑ رہا ہے, یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کو 4 سال پورے نہیں کرنے دے گی امریکن سی آئی اے, کیونکہ وہ تو پورے امریکہ کو تنہا کر دے گا. اب کینیڈا اور امریکہ ایک ملک کنسیڈر ہوتے تھے تقریباً پوری دنیا کی نظروں میں, سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی. آج وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے کینیڈا. آپ کا میکسیکو ہو گیا, آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جس کو بھی ملک کو بھی دیکھ لیں, جو امریکہ کے قریب تھا آج وہ امریکہ کی پالیسیوں سے ہٹنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جڑوں میں بیٹھے گا امریکہ کی سیاست کے, اور امریکہ کی سپرمیسی, اور امریکہ کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ حیثیت کے. بالکل ٹھیک. لیکن جو پاکستان نے پالیسی دی ہے چائنا کے حوالے سے بالکل ایگزیکٹ ہے, کریکٹ ہے, اپروپریٹ ہے, آپٹیمل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ ہے. سر یہ پالیسی 3 مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی دی تھی اور 6 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی دی تھی. امید کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جب بھی پالیسی دیں گے تو پھر چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور اس پر اعتماد بھی کریں گے. عدالتی نظام, فیاض صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی پوزیشن کے لیے الگ ایک جھگڑا چل رہا ہے. ججز نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے کہ پلیز آپ ڈوگر صاحب کو اگر آپ چیف جسٹس بنا رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا, ان کو دوبارہ حلف لینا پڑے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سر 2 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں. آج 9 ایڈیشنل ججز کو تعینات کر دیا گیا ہے, وہاں پہ 35 کے قریب آسامیاں تھی, 26 باقی ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں فیاض صاحب کہ رمضان شوگر مل کیس 2015 میں شروع ہوا تھا, 2025 میں ختم ہوا ہے, 10 سال لگ گئے. نالے کا کیس تھا, نالا بنا تھا کوئی 21 کروڑ 30 لاکھ روپے کا, عدالتی قانونی چارہ جوئی میں 21 کروڑ سے زیادہ کی رقم لگ گئی ہوگی. سر یہ نظام عدل کیا کبھی فیاض صاحب اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا؟ پاکستانی سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں انصاف ملے گا ہمیں, یا پھر ہم ایسے جیتے رہیں گے؟ سر جتوئی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 ججز لگے, باہر سے لائے گئے, 2 اس سے پہلے لگے, یہ آئین کا آرٹیکل 200 ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انڈکٹ نہیں ہوا,
سر وہ کہتے ہیں سر وہ کہتے ہیں آرٹیکل 200 کو اکیلا نہ لیں, اس کے ساتھ 200 سب سیکشن 1 بھی لیں 2 بھی لیں. سر آپ اس کے ساتھ پورا آئین لے لیں, آپ اس کے پوری 256 چھکے لے لیں. اس سے پہلے بھی 3 دفعہ جناب آپ کے ججز لگ چکے ہیں جتوئی صاحب, اس سے پہلے بھی 3 دفعہ 3 ججز لگ چکے ہیں باہر سے آ کے, مختلف کورٹ سے آ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان میں سے ایک سردار اسلم تھا یا سردار افضل تھے, وہ چیف جسٹس بھی رہے آپ کے. ٹھیک, آپ کیا بات کر رہے ہیں جناب, ان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کا بیڑا سمجھ رکھا ہے ہائی کورٹ کو لوگوں نے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی یہاں جج نہیں لگ سکتا. سر جو کچھ بھی ہوا ہے 100% لیگل ہوا ہے, 100% آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. 100% پاکستان کے رولز, آئینی روایات, قانونی روایات, اسلام آباد ہائی کورٹ کی روایات, پاکستان کی عدالتوں کی روایات کے مطابق ہوا ہے. اب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بے وقوف, یہ سمجھتے ہیں پنجاب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بے وقوف, یہ سمجھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بے وقوف, یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کا چیف جسٹس وہ نابلد, وہ اگنورنٹ. صرف ان کو عقل ہے, ان کو سمجھ ہے, ان کو قانون کا پتہ ہے, ان کو آئین کا پتہ ہے, انہوں نے پڑھائی لکھائی کی ہے. باقی سارے ویلے ہیں, باقی سارے نکھٹو ہیں, ان کو نہیں پتا آئین اور قانون کیا ہے. یہ کسی ایک صدر پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے. صدر پاکستان کے ساتھ 4 چیف جسٹسز ہیں, 3 صوبائی اور 1 پاکستان کی سپریم کورٹ کا. ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ چیز طے ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ نقد کوکا کے اوپر چلنے والی تحریک, اس کے خاتمے کی یہ پھڑپھڑاہٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. باقی ہر چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے. بالکل ٹھیک سر, تھینک یو فیاض صاحب, بہت بہت مشکور ہوں آپ کے قیمتی پروگرام میں. ویورز جہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. میں سوال اٹھاؤں گا اپنے مہمانوں سے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور مجھے ایک نالے گٹر کے کیس کے لیے 10 سال بھگتنا پڑتا, تو اس کیس کو بھگتنے کے بعد میں یہ سوچتا ضرور, ہائی یہ نظام میں کیسے بہتر کروں, میں وزیر اعظم ہوں. لیکن ہم یہ جذبہ ابھی وزیر اعظم میں نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ویل ڈسکس آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ندیم قریشی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علی راشد صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے دونوں مہمان. اور JUI فیس ایم آئی جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرزا صاحب, علی راشد صاحب اینڈ ندیم صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے کامران مرتضیٰ صاحب؟ پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. PTI نے بھی احتجاج کی کال دے دی, فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی, جماعت اسلامی کے حافظ صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی, حکومت نے بھی یوم سوگ کی کال دے دی کیونکہ پرنس کریم آغا خان کی تدفین ہو رہی ہوگی. 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے کامران مرزا صاحب آپ کی نظر میں؟ کیا احتجاج رنگ لائے گا؟ اگر آپ اس میں کنفرم ہیں, آپ کے علم میں ہے یا کوئی ایسی خبر, پھر آپ مجھے انفارم کر رہے ہیں, مگر کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ JUI کی پارٹ پہ جو ہے نا احتجاج کی کال دی گئی ہو. اوکے, آپ کی طرف سے احتجاج نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مگر مجھے نہیں پتا. میں مولانا صاحب نے جو گفتگو کی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں, اور الیکشن سے دھاندلی ہوئی ہے, احتجاج کی کال تو نہیں تھی. اور PTI سے ملاقات بھی ہوئی تھی صاحب کے گھر پہ. ہاں ملاقات ہوئی ہے, ملاقات سے انکار نہیں کر رہے ہیں. 3 باتیں انہوں نے کی تھی, تینوں میں کوئی احتجاج کی بات نہیں کی. لیکن وہ حق میں ہے اس احتجاج کے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بھلے احتجاج کر نہ رہے ہوں. دیکھیے جو کام میں کر نہیں رہا ہوں, نہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ اپوز کر رہا ہوں. اوکے سر. علی راشد صاحب, یقیناً آپ کی نظر میں جو 8 فروری کا احتجاج اپوزیشن پارٹیز کرنے جا رہی ہیں, کیا ہونا چاہیے یہ احتجاج؟ ویسے تو پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے 8 فروری کی جن کو ان ساتھ جو ہوا وہ اس کے اوپر احتجاج کنندہ رہے, عدالتوں کا رخ بھی کرتے رہے. ان کی نظر میں بھی جیسے قادر خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہرایا گیا, MQM کو جتوایا گیا. 8 فروری کا احتجاج ہونا چاہیے اور یہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے علی راشد صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے تو احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا, مگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں اور آگے بڑھیں. That's how it should be. مگر کسی چیز کو اس چیز کو لے کے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی تھی لیکن صحیح ہو گئی ہے, پلیز کنٹینیو. اوکے, تو میں کہہ رہا ہوں پیسفل پروٹیسٹ بالکل ان کا آئینی حق ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے.
اور مگر ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ نے جیسے کراچی کا حوالہ دیا کہ کچھ سیٹیں ایسی تھیں پیپلز پارٹی کو بھی جہاں تھوڑے چیزیں تھیں کہ معاملات صحیح طرح نہیں ہوئے, مگر وہ کورٹس میں ہم گئے ہیں, وہاں ہم نے اپنے کورٹ جو فارم 45 داخل کرائے, جو طریقہ کار فورمز ہیں ان کے, وہاں ان فورمز پہ جا کے ہم ان کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ذاتی طور پہ میرا بھی کیس ہے, میں بھی اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں کورٹ میں, جو ایک رائٹ فورم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو اس میں پروٹیسٹ کرنا ہے تو بالکل موسٹ ویلکم, مگر پیسفل پروٹیسٹ, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور بات کو ختم کریں. ماضی میں ہم نے جو دیکھا ہے جس وہ پروٹیسٹ کے نام پہ پھر ایک افراتفری اور ایک ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کری جو آتی ہے, وہ گریز کریں. باقی چیزیں ٹھیک ہے علی, ٹھیک ہے علی, پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں ہم. ندیم صاحب, آپ جو 8 فروری کو احتجاج کریں گے اس میں وہ پرانی والی کوششیں تو نہیں کریں گے؟ ہمیں کوئی 9 مئی کی یاد تو نہیں آئے گی, کوئی 26 نومبر دوبارہ سے تو نہیں ہونا پڑے گا, اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ ندیم قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی صاحب بہت شکریہ. اچھا, 9 مئی اور 26 نومبر کا یہ کوشچن تو آپ کو کسی حکومتی ترجمان سے کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں زندہ اور آزاد معاشرے, وہاں پر احتجاج ہونا, وہاں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا, وہاں اہل اقتدار اہل اختیار کی توجہ اپنے مسائل کی طرف دلانا قطر کوئی بری بات نہیں ہے. یہ انوکھی ریت ہے پاکستان میں آج کل چلی ہے ریت کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. یہاں احتجاج کو اتنا بڑا ایک سانحے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکر حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں کسی مہذب ملک میں, کسی جمہوری ملک میں جہاں پارلیمان اور آئین کی بالادستی ہو. ہاں, یہ دوسری بات ہے پاکستان میں آئین کو بھی اور پارلیمان کو بھی اپنے ہاتھ کی چھڑی بنایا ہوا ہے, گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے, تو یہاں احتجاج کرنا بڑا معیوب ہے. 8 فروری پاکستان کی تاریخ کے ان چند سیاہ دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے حق کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, اور اس حق کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کے بعد گزشتہ 1 سال میں جو کھلواڑ پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ, پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ کیا گیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. ویسے ندیم صاحب, آج بھی عدالت نے کہا تھا ڈپٹی کمشنر کو کہ آپ فیصلہ کر دیں مینار پاکستان کی درخواست کے اوپر, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. لیکن نا یہی تو وہ تاریخی بات ہے کہ وہ لوگ جو نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت ہو, وہ لوگ جو گلا پھاڑ کر کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, آج وہ ووٹ سے بھی ڈرتے ہیں اور عوام سے بھی ڈرتے ہیں. یہ پہلے حکمران پاکستان کی تاریخ کے جمہوریت کے نام پر پاکستان پر قابض جو ٹی وی اسکرین پر بتاتے ہیں سب کو بھی سب اچھا ہے, بھلے عام آدمی ان کے دور اقتدار میں خودکشی کر رہا ہو, لوگوں کے پاس اپنے بجلی کے یوٹیلیٹی بلز کے پیسے نہ ہو, عام کاشتکار, تاجر, ہاری اور معاشرے کے مختلف طبقات وہ سب نا امیدی اور مایوسی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوں. یہاں کچھ لوگوں کے اقتدار کو دبام دینے کے لیے کبھی 26ویں ترمیم ہو رہی ہے, کبھی ڈیفمیشن لا ہو رہا ہے, کبھی پیکا ایکٹ آ رہا ہے, کبھی نیب لاز تبدیل ہو رہے ہیں. بس ایک کھیل اور تماشا لگا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے کیا دنیا کے کسی ملک کے بھی وارث, حقیقی وارث اس کے عوام ہوتے ہیں. اہل اقتدار ہوں یا اہل اختیار ہوں, ان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, وہ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں, ان کو جانا ہوتا ہے. عوام کی جو طاقت ہے وہ الٹیمیٹلی اپنی سپیس, اپنی جگہ بناتی ہے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ کیا گیا, اور 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح سے ایک خاص جماعت کو انتخابات سے باہر نکالنے کے لیے ظلم و جبر اور ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا, ایسی بھیانک مثالیں ماضی میں نہیں ملتی. ایک جماعت کی پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, پھر اس کے کینڈیڈیٹس کو نامینیشن پیپرز فائل نہ کرنے دیے, اس جماعت کا نشان چھین لیا گیا, اور پھر آخر میں جب کچھ نہ بن سکا تو پھر فارم 47 لے. اور مجھے آج بھی یقین ہے جیسے ہندو اور انگریز سامراج کے لیے سن 47 ایک بہت بڑا ایک ان کی فکر پہ اور ان کی سوچ پر ایک سوالیہ نشان ہے, اسی طرح سے یہ فارم 47 آج کے حکمرانوں کے لیے عبرت کا نشان. رائٹ ندیم صاحب. کامران مرزا صاحب بھی ماشاءاللہ سے بہت سینئر لائر ہیں, علی راشد صاحب بھی ایک بڑے مشہور قانون دان ہیں. میں دونوں سے ایک بڑا لیگل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج ہمارے وزیر اعظم کو 10 سال کے بعد بری کیا گیا رمضان شوگر مل سکینڈل کے اندر, اور میں اگر علی پرائم منسٹر ہوتا اور میرے اوپر ایک جھوٹا کیس بنایا جاتا اور 10 سال کے بعد میں بری و زما ہوتا, تو میں ایٹ لیسٹ
یہ سوچتا ضرور کہ میں پرائم منسٹر ہو کے 10 سال عدالتوں میں مجھے دھکے کھانے پڑ کے پھر بری جمع ہو رہے ہیں, سزائیں کاٹنے پڑ رہی ہیں, قید گزارنی پڑ رہی ہے. کسی اور پاکستانی کے ساتھ ایسا نہ ہو, لیکن آئی ڈونٹ سی مائی پرائم منسٹر بینگ وریڈ اباؤٹ اٹ. کیا آپ کو نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب اس بات پہ پریشان؟ I'm sure پریشان ہوں گے اگر 10 سال انہوں نے اس کو جھیلا ہے اور وہ بالکل صاف اور شفاف باہر آئے ہیں اس سے, تو I'm sure ان کو پریشانی تو ہوگی. مگر وہ ساتھ ساتھ میرے خیال سے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, میں نے سب کیسز فیس کیے اور پرائم منسٹر میں ہوں, ابھی بھی ہوں, مگر 10 سال بعد جا کے میں بری ہوا ہوں. اور اس سے باقی لوگوں وہ ہر پاکستانی کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی 10 سال کے لیے پریپیئرڈ رہیے گا, آپ کو بھی لگیں گے 10 سال. بھلے 10 سال کے لیے نہیں پریپیئر ہے, مگر کچھ لوگ جو پروٹیسٹ اور کورٹ میں چلے گئے لیڈرز جاتے ہیں جیل. ایسا ہوتا رہا ہے, پاکستان کی تاریخ ہے. مگر اس طرح کہ بھئی کوئی جیل چلا گیا یا کسی پہ کوئی کیس چل رہا ہے, جیسے ابھی آج کل کا ماحول ہے, اس پہ بار بار پروٹیسٹ کرنا, باہر نکلنا کہ ان کو بری کیا جائے, تو میرے خیال سے ایک میسج ان لوگوں کو بھی جاتا ہے. بالکل میں آپ سے بالکل, دیکھیں یہ جو ججز مزید لگائے جا رہے ہیں, جوڈیشل سسٹم ویک ہے, کیسز بہت ہیں, ججز کم ہیں, تو وہ ڈسپینسر ایک میسج وہاں بھی جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر اس کو تھوڑا ریوائز کیا جا رہا ہے یا لیگل سسٹم کو تھوڑا اس میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں اور نئے ججز تعینات کیے جا رہے ہیں, اور بیکاز اٹ واز ناٹ آئیڈیل. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو جو کر رہے ہیں ان چیزوں میں جو پڑھ رہے ہیں, تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, اٹس ناٹ آئیڈیل. It's not ideal. کامران مرزا صاحب, I hope you can hear me. سر میرا سوال آپ سے تھا, آج وزیر اعظم کو رمضان شوگر مل کیس میں بری کیا گیا, 10 سال لگے اس کیس کو. میں وزیر اعظم ہوتا تو میں سوچتا کہ میں اتنا طاقتور شخص ہو کے 10 سال بھگت رہا ہوں, ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا. کیا اس نظام میں کوئی بہتری کی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گٹر بنانے کی وجہ سے ایک وزیر اعظم پھنس گیا, کیا نظام بہتر ہوگا سر؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی چیف جسٹس کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے. سر نظام اس طرح سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کا سیاسی نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا عدالتی نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, اور سب چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے اوپر کئی کیسز بننے ہوتے ہیں, اور اس کو اس کا ناک جو ہے نا وہ رگڑوانا ہوتا ہے جب وہ زیر عتاب ہوتا ہے. تو ان پہ جو کیس بنے ہوں گے میاں شہباز شریف والوں پہ, وہ اسی وقت بنے ہوں گے جب اپوزیشن میں ہوں گے. اسی طرح جو کل کے وزیر اعظم تھے ان کے اوپر آج کیسز بنے ہوئے ہیں. پھر یہ جو آج کے وزیر اعظم ہے یہ پھر کل جو ہے نا کل ان کو یہی کچھ بھگتنا پڑے گا. تو نظام درست کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی نظام کو بنیادی طور پہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جو تانے بانے ہیں وہ دستور کے ساتھ ملنے چاہیے, نہ کہ طاقت کے نظام کے ساتھ. جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام ہوتا رہے گا. ویل سیڈ سر, ویل سیڈ. ندیم قریشی صاحب, آپ کی رائے میں یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آج شہباز شریف صاحب کو 10 سال کے بعد بری کیا گیا ہے, شاید 10 سال کے بعد عمران خان صاحب کو بھی بری کر دیا جائے. ندیم صاحب دیکھیں, میں گزارش یہ کروں گا جتوئی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان شوگر مل کا جو کیس تھا یہ سرکاری وسائل کا استعمال تھا جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اپنے ادارے کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا. جس ملک میں سیوریج اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے انبار ہوں, گلی گلی کوچا کوچا, ہر یونین کونسل, وہاں حکومتی وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ یا حکومتی عہدیداران کی ذاتی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو, ان کی ذاتی فیکٹریز کو, ان کے ذاتی بزنس پوائنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے جب سرکاری عوامی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو یہ کرائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو ٹھیک ہے آج عدالتی طور پہ ان کو اس کی وہ کیس ختم ہو گیا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیس بنایا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے سر, انہوں نے اظہار لا تعلقی کر لیا ہے. کلوز کریں سر, بریک آ گئی ہے, بات مکمل کر لیں جلدی سے. میں یہ سمجھتا ہوں جتوئی صاحب کہ موجودہ اس نظام نے بہت زیادہ عرصہ نہیں چلنا. بریک لینے دیں ندیم بھائی, پلیز بریک لینے دیں. ویورز بریک لے رہے ہیں ہم, بریک کے بعد آپ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. چائنیز کانفیڈنس بحال ہوا ہے یا نہیں جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو اس. سینیٹر کامران مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہے فرام JUIFA. کامران صاحب, ہم جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن الائز کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. اس وقت ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے بھی مولانا صاحب کے رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی ہے.
اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. سر میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کامران مرزا صاحب کہ مولانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت صحیح نہیں ہے, یہ جعلی حکومت ہے, مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور پھر بہت سارے ناقد آ کے تنقید کرتے ہیں مولانا صاحب کے اوپر کہ وہ دونوں سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں وکٹ کے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے کامران مرزا صاحب؟ اگر آپ کے گھر پہ میں آؤں اور آپ مجھے اپنے گھر پہ آنے سے منع کر سکتے ہیں؟ نیور, بالکل غلط ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے گھر آنا چاہے, پی ٹی آئی بھی آتی ہے تو مولانا صاحب کے پاس تشریف لاتی ہے, باقی جو اپنا نون لیگ آتی ہے وہ تشریف لاتے ہیں, باقی دوست آتے ہیں, تو ہم دیکھیے یہ ایک سماجی تعلق ہوتا ہے اور ایک سیاسی تعلق ہوتا ہے. کریکٹ. اور ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے. سیاسی نظریہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف 2024 کے جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی شدہ تھے, بلکہ 2018 کے بھی تھے, اور پاکستان میں جو ہے نا اکثر اوقات الیکشن جو ہے دھاندلی شدہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا ہمیں دو رائے نہیں ہے, اور اس دھاندلی میں جو ہے نا وہ یہ بھی ہمارا سوچی سمجھی رائے ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن بھی دھاندلی شدہ ہے. آپ اگر وہ نون کے دوست جو ہے وہ اگر آنا چاہیں مولانا کے گھر میں, تو مولانا صاحب کیا کہیں کہ آپ نہ آئیں کہ ان کے جو ہے نا وہ الیکشن دھاندلی شدہ تھے. تو دھاندلی شدہ جس وقت جو بھی پارٹی جو ہے نا وہ مقبول ہوتی ہے, مقبول سے مراد ان کو قبول ہوتی ہے, تو وہ اس وقت اس کی فیور میں دھاندلی ہوتی ہے. مگر باوجود اس کے کوئی سماجی تعلق نہیں چھوڑے جا سکتے, اور گھر آنے سے کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا. بے شک. بٹ کامران صاحب میرے سوال کا مقصد کیا تھا؟ میرے سوال کا مقصد کامران صاحب یہ تھا کہ مولانا صاحب کا جھکاؤ کس طرف ہے, حکومت کے لوگوں کی طرف یا پھر اپوزیشن کے لوگوں کی طرف؟ پرسنلی ہم گورنمنٹ میں کوئی شامل ہوئے نہیں, ہم نے گورنمنٹ سے آج تک کوئی مفاد لیا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے ووٹ ضرور دیا انہیں. جی, وہ پی ٹی آئی بھی ساتھ اس پہ شریک ہم نے ان کو کیا, اور ہر چیز میں ان کو اس میں اعتماد میں لیا, اور کوئی آج تک ہم نے کوئی ہمارے کسی ایسے شخص پہ جو ہے نا کوئی ایسا ایلیگیشن آیا کہ ہم نے کسی کوئی فائدہ لیا گورنمنٹ سے. لیکن کامران صاحب, مولانا صاحب چاہیں تو آج حکومت گرا بھی سکتے ہیں, ایسا ہے؟ جی چلے گرا سکتے ہیں نا, وہ ہم حکومتیں اس لیے تو بنانے اور گرانے میں نہیں لگے ہوئے کہ دوسروں کو اس کا کوئی بینیفٹ دے دیں. پہلے حکومت گری ہے تو وہ بینیفٹ ہم کو نہیں ملا, تو اس لیے حکومت کا گرانا یا بنانا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے نظریات پہ قائم ہے کہ الیکشن دھاندلی شدہ ہے, حکومت جائز نہیں ہے, مگر اس کے باوجود کوئی اگر مولانا صاحب کے گھر آتا ہے تو اس کو روکنا نہیں جا سکتا, اور اس میں بہت بڑی بدتمیزی ہوتی ہے. کریکٹ, ہمارا دین گھر چلا جاؤ مجھے کوئی روکے. لیکن سر جو تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے نا کامران صاحب کے, مولانا صاحب حکومت گرا سکتے ہیں لیکن حکومت گرانا نہیں چاہتے. مولانا صاحب حکومت کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں لیکن حکومت میں جانا نہیں چاہتے. کسی اور کا بریف ہولڈ نہیں کر رہے ہم اپنی پالیٹکس کرتے ہیں, یہ اپنی پالیٹکس کرتا ہے, کسی کی بریف ہولڈ نہیں کرتا, کسی دوسری پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. ندیم قریشی صاحب, مولانا صاحب بڑے امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کی نظر میں. مولانا صاحب حکومت سے بھی مل رہے ہیں, آپ سے بھی مل رہے ہیں, ان کا دل کس طرف ہے ندیم صاحب, کچھ جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے وہ نہ تو ان کی سیاست سے کلی طور پہ اتفاق ہو سکتا نہ اختلاف ہو سکتا. ہم دو مختلف پارٹی ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا سیاسی ریکارڈ ہے. ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی بات میں, لیکن ان کی جدوجہد سے, ان کی اسٹرگل سے, ان کے اپنی جماعت کی ترتیب تنظیم اور ڈسپلن سے, اور ہر دور میں ظاہر ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ان کی موجودگی ہوتی ہے اسمبلیز میں. جہاں تک بات کی آپ نے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت کے مخالف ہے, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے ساتھ ہے. مولانا وقت ختم ہو گیا. ندیم بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. ندیم قریشی صاحب, سینیٹر کامران مرزا اور بھی دیگر مہمانوں کا بےحد مشکور ہوں. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا, اور منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. 8 فروری بڑا امپورٹنٹ دن ہے, یقیناً امید کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو پاکستان کے مفاد میں ہی ہو. انٹل دین, اللہ حافظ.